لکھ لیجیے، یاد رکھ لیجیے کہ بھارت کی جمہوریت کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ جس سماج کے پاس اس کا نیتا ہوگا اسی سے انصاف کیا جائے گا۔ جس سماج اور سمودائے کے پاس نیتا نہیں ہوگا ان پر ظلم ہوتا رہے گا، ان کے دستوری حقوق کو چھین لیا جائے گا اور ان کو دوسرے درجے کا شہری بنا دیا جائے گا۔ مسلمان اس ملک کی سب سے بڑی اقلیت ضرور ہے، مگر ہماری بدقسمتی یہ رہی کہ ہم نے اپنے آپ کو صرف ایک ووٹر بنا کر رکھ دیا، بلکہ ہم کو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے آپ کو سٹیزن ود رائٹس بناتے، مگر ہم نے ان مکار سیاسی پارٹیوں کے دل فریب جھوٹی باتوں کا شکار ہو کر پچھلے 60-65 سال سے جو ہم سے وعدے کیے گئے تھے کہ آپ کی جان مال، آپ کی عبادت گاہ کی حفاظت کی جائے گی، ان تمام باتوں پر ہم نے بھروسہ کیا اور صرف ووٹ ڈالنے والے بن کر رہ گئے۔ آج مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر یہ کہتی ہے کہ ووٹر مت بنو، سٹیزن ود رائٹس بنو، ایسے شہری بنو جس کو تمام حقوق ملے۔ اگر آپ صرف ووٹ ڈال کر خوش ہو جائیں گے کہ میں نے ووٹ ڈال دیا، تو یاد رکھیے نہ آپ سے انصاف ہوگا، نہ آپ کی بستی، نہ آپ کے علاقے میں کوئی وکاس کا کام ہوگا، نہ آپ کی عبادت گاہ کی حفاظت ہوگی، نہ آپ کی شریعت کی حفاظت ہوگی، اور پھر بلڈوزروں کو لا کر ہماری بستیوں کو جو آج اجاڑا جا رہا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، جہاں پر حکومت کا ظلم بھی ہے تو اس کی اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہم صرف ووٹر بن کر رہ گئے۔ اگر ہم صرف ووٹر بن کر رہیں گے تو پھر یاد رکھیے اور مشکلات کا سامنا اور تکالیف کا سامنا ہم کو کرنا پڑے گا۔ اس آنے والے میونسپل الیکشن میں میری آپ سے گزارش ہے کہ ووٹر مت بنیے، ایک شہری بنیے جس کو تمام حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ اپنے ووٹ کا استعمال مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں کریے، خوف کی بنیاد پر نہیں، امید کی بنیاد پر کریے، ڈر کر نہیں، بے خوف ہو کر اپنے ووٹ کا استعمال کریے، اور یہ مت سمجھیے کہ آپ کمزور ہیں، بلکہ ذات کو اپنے دماغ میں بٹھا لیجیے کہ آپ سے طاقتور کوئی اس دنیا میں نہیں ہے، نہ کبھی کوئی آئے گا۔ آپ اپنی طاقت کو استعمال کریے، جمہوری طریقے سے اس کو استعمال کریے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ہاتھ میں قانون کو لے لیں، میں آپ سے درخواست کرتے رہتا ہوں کہ قانون کے دائرے میں رہ کر آپ بے باکی سے مقابلہ کریے، کیونکہ بھارت کا سنویدھان ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے لڑیں، اپنے مان سمان کے لیے لڑیں، اپنے حصے داری کو حاصل کریں، اور یاد رکھیے بھیک منگنے سے کوئی بھیک نہیں دیتا۔ اگر ہم کھڑے ہو کر لڑنا شروع کر دیں گے سیاست میں تو جو حق نہیں دے گا اللہ ہم کو اتنی طاقت دے گا کہ ہم ان ظالموں سے اپنا حق چھین کر اپنا جائز مقام کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزت دار ماں اور بہنوں، ووٹ ایک امانت ہے، برسوں سے ہم اس ووٹ کا استعمال کر رہے ہیں۔ بتائیے جس کے حق میں ہم نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا، کیا وہ کبھی آ کر ہمارے ٹوٹتے ہوئے گھر کے سامنے ٹھہرے؟ ووٹ ایک امانت ہے ہم نے ان ظالموں کے لیے جنہوں نے ہماری زندگیوں کو برباد کر دیا، نوجوانوں کی جوانی کو برباد کر دیا، ہماری ماؤں کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا، ہمارے بزرگوں کے بڑھاپے کو اور تکلیف دہ بنا دیا۔ آخر کس کام میں آئے یہ لوگ؟ اگر ہم اپنی لیڈرشپ کو پیدا کریں گے تو کوئی آپ کے لیے آواز اٹھانے والا ہوگا، تمہارے آنکھ میں آنسو ہوگے کوئی تمہارا ہاتھ پکڑنے والا ہوگا، تم اگر ڈر کے بھاگ رہے ہوگے تو سامنے آ کر ٹھہرے گا اور تم سے کہے گا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے۔
یہ پیغام رہا مجلس اتحاد المسلمین کا. اس پیغام کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مگر اگر ہم صرف ووٹر بن کر سیکولرزم کی جھوٹی دہائی دینے والوں کے اس دل فریب باتوں کا شکار ہو جائیں گے تو یاد رکھو کوئی آسمان سے آنے والا نہیں ہے، نہ کوئی زمین سے نکل کر ہمارے حالات کو سدھارنے والا ہے. اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے. جو مسلمان سیاسی طور پر اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر کے اپنے نیتا کو بنائے گا تو انشاءاللہ تعالی یہ رات کا خاتمہ، یہ ظلم کی اندھیری رات، یہ خونی رات کا خاتمہ جلدی ہو جائے گا، جہاں سے آپ اور ہم چین اور آرام سے اپنی زندگی گزار سکیں گے. ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا. ملتے ہیں ایسے ہی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے جے ہند.